لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تمہارے لیے روئیں، اور اگر تم جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق و رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ آج عمل ہوگا حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے کہ قریب ہے کہ تنگ دستی کفر ہو جائے، اور قریب ہے کہ حسد تقدیر پر غالب آ جائے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جسے بجا لانے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کرو۔ جو شخص اللہ پاک کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اس کا یقین قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ خیال رکھنا کہ تم میں وہ منحوس چیز پیدا نہ ہونے پائے جس کے باعث تم سے پہلے کتنی ہی امتیں برباد ہو چکی ہیں، اور وہ چیز حسد اور عداوت کہلاتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جائیں۔ روزی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ رزق جو تجھے تلاش کرے، اور دوسرا وہ رزق جس کو تو تلاش کرے۔ اور قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ تم اس وقت تک بہشت میں ہرگز داخل نہ ہو پاؤ گے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے دوستانہ محبت نہ رکھو گے۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ حق پر قائم رہنے والے مقدار میں کم ہوتے ہیں مگر قدر و منزلت میں زیادہ۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے تو بس وہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ جو دل پاک ہو جائے وہ تلاوت قرآن پاک اور سماعت قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔